ناظرین و سامعین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ کو معاشی طور پہ پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہی ہے. مختلف مضامین، مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں. تو ہم جس سلسلے میں بات کر رہے ہیں وہ حاملہ خواتین اور مڈ وائف کے آپس کے تعلقات اور ان کی جو دورے ہوتے ہیں اور ان کے جو جس طرح سے وہ ان کے چیک اپ وغیرہ کرتی ہیں اس کے سلسلے میں بات کر رہے تھے. تو بات ہو رہی تھی کہ جس وقت وہ فرسٹ وزٹ کریں تو کس طرح سے ان کا چیک اپ ہو حاملہ خواتین کا، اور کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کو مڈ وائف جو ہے نا وہ بہت ہی بہتر طور پہ پہلے ہی دورے میں دیکھ سکتی ہیں، چیک کر سکتی ہیں حاملہ خاتون کے تعاون سے. تو اس میں مختلف چیزیں ہم نے بتائیں، اور پھر آج جو ہم آپ کے سامنے کچھ پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں بعض دفعہ انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور انہیں اتنا زیادہ اس کا علم نہیں ہوتا. تو اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے اور دیکھا جائے ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ بعض دفعہ بہت ہی بڑے مسائل جو ہوتے ہیں اس سے نمٹا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی جیسے حاملہ خاتون آئیں اور ان کی سروکس کا معائنہ کیا جائے تو اس میں کچھ وارڈز جیسے نظر آ جاتے ہیں جو کہ انفیکشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. وہ کچھ رگدار ابھار ہوتے ہیں یا مسے ہوتے ہیں جیسے، اور وہ بعض دفعہ حمل کے دوران خون بھی ان کے سبب سے جاری ہونے لگتا ہے. ان کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک خون بہت زیادہ نہ بہہ رہا ہو یا ان پر کینسر کا شبہ نہ ہو تو اس کے علاج کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ جس کا بھی معائنے سے پتہ چل سکتا ہے ابتدائی صورتحال میں، وہ ہے سروائیکل کینسر. تو سروکس کا سرطان جو ہے وہ حمل کے دوران دیکھی جانے والی سب سے عام قسم ہے، کیونکہ وہی ایسا وقت ہوتا ہے جب کہ آپ حاملہ خاتون کے اوپر نظر ڈال سکتے ہیں اور ان کا اچھی طرح سے معائنہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے عام قسم ہے جو دیکھی جاتی ہے. اگر آغاز میں تشخیص ہو جائے تو یہ کینسر جو ہے، یہ سرطان جو ہے، یہ قابل علاج ہے. 80% صورتوں میں، یعنی 80% طریقہ کار میں یا صورت میں حمل کی پہلی یا دوسری سہ ماہی میں اس کا پتہ چل جاتا ہے. یہ عام طور پر 2000 سے 5000 عورتوں میں سے ایک کو ہوتا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں حاملہ خواتین کی شرح اموات زیادہ ہونے کی سب سے عام وجہ یہی ہے. سروکس کی نالی میں عام طور پر سروکس کے سرطان کی ابتدائی علامت ہوتی ہے. اگر اس مرحلے پر مرض کی تشخیص ہو جائے تو علاج ممکن ہو جاتا ہے اور خلیے یعنی سیل واپس نارمل حالت میں آ جاتے ہیں. اب ظاہری علامات کیا ہوتی ہیں؟ کہ ظاہری علامت یہ کہ سب سے عام علامت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ بلیڈنگ شروع ہو جائے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ رطوبت کا اخراج دیکھا جاتا ہے کہ کچھ رطوبت بھی خون کے ساتھ یا علیحدہ سے خارج ہو رہی ہے. تاہم کچھ علامات کو غلطی سے حمل ٹھہرنے کی علامت سمجھ لیا جاتا ہے اور تشخیص میں تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی دیر ہو جاتی ہے کہ اگر حمل ہو گیا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ دوائیں شروع ہوں یا کچھ علاج شروع ہو جائے تو اس سے حاملہ خاتون کے یعنی کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے. سروکس کی اندرونی یا بیرونی سطح پر سرطانی خلیوں کی شناخت کی جا سکتی ہے.
یوٹرس کے معائنے یعنی کولپوسکوپی کے بعد یہ ٹیسٹ دوبارہ لینا چاہیے۔ سروکس کے عملی معائنے کے لیے طاقتور شعاعوں والی روشنی اور مائکروسکوپ جیسے دیگر آلات کے استعمال سے مرض کے کم زیادہ ہونے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ کوئی غیر معمولی خرابی ہو تو وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے اور زخم کی بائپسی سے اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مرض کی نوعیت، تشخیص کے ٹیسٹ اور علاج کے معاملے میں حاملہ خاتون کو اور ان کے شوہر کو پوری طرح باخبر رکھنا چاہیے۔ خاتون کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کیا ہے، یعنی جو اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہے اور کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، کب ہونا چاہیے اور کہاں سے کرایا جائے۔ اس ٹیسٹ کی رپورٹ ملنے کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ سرطان کا ثبوت ملنے کی صورت میں ماں کے لیے سخت پریشانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور اس کے اہل خانہ بھی ہراساں ہو جائیں گے۔ چنانچہ بالکل صحیح معلومات کے ساتھ ایک ماہر ڈاکٹر کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اس رائے کے ساتھ ہی ان کی تسلی، تشفی اور ان کو بہتر علاج کی سہولت کی نوید دیتے ہوئے ان کے اس خاندان کی مدد کی جا سکتی ہے۔